بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی جائز خواہشات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنی دلچسپ کہانی کی طرف۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پیش کریں گے، جن میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بادشاہ کو روح بخشی۔ بادشاہ نے زندہ ہو کر کیا کہا، ہم آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک مردہ کھوپڑی پر پڑی۔ کھوپڑی کو یوں ہی سڑک پر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ ہوا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، اگر آپ اللہ کے حکم سے اس کھوپڑی میں روح ڈال دیں تو ہم اس کے خیالات جان سکیں گے اور ہم عبرت حاصل کر سکیں گے اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ جان سکیں گے اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں روح ڈال دے تاکہ ہم اس کے خیالات جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کھوپڑی بولنے لگی، اے روح اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا پابند کیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا، تو کتنا عرصہ اس دنیا میں رہا؟ اس نے جواب دیا، میں 1000 سال جیا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر پوچھا، تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے روح اللہ، میں ایک مغرور بادشاہ اور ظالم بادشاہ تھا اور میں بہت لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت شوق تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں لشکروں کو شکست دی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر بالآخر موت مجھے آ ہی گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 سالہ کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور میں نے یہ جان لیا کہ پرہیزگاری اور تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں ہلاکت ہے، اور یہ کہ اللہ کی تقدیر میں راضی رہنے میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتا ہے۔ میں دنیا کے چکروں میں آخرت کی فکر بھی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی فکر میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، جو ایک بار آتا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، وہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق شخص بھی شامل ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل سے گزرے تو انہوں نے وہاں ایک گڑھا دیکھا۔ آپ علیہ السلام بڑے سلیقے سے اس کے پاس سے گزر گئے، مگر اس احمق نے جھانک کر اس گڑھے میں دیکھا تو اسے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آیا۔ تو اس نے آپ علیہ السلام کو کہا، اے روح اللہ، آپ کون سا اسم اعظم پڑھ کر مردوں کو زندہ کرتے ہو؟ مجھے بھی بتا دو، میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ کر جا اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر وہ بے وقوف کہنے لگا، حضرت آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور اس مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد اس احمق نے ضد کرنا شروع کی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، اس احمق کی اس قدر ضد میں کیا راز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بد نصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں پر ایک بار اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کا تقاضا کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اے روح اللہ،
اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل سے کام لینے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے شیر میں تبدیل ہونے لگی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاش پاش کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں ہلاک کر دیا؟ شیر کہنے لگا، روح اللہ، اس لیے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کہنے لگے، تو نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ تو شیر کہنے لگا، حضرت، میرا اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر میرا اس دنیا میں دانہ پانی لکھا ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اس گڑھے میں جا گرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے ہونے کا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرے مالک، جس حال میں تو رکھے وہی حال اچھا ہے۔